ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے مل کے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ آج جمعۃ المبارک ہے، ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ ان حرمت والے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے کہ جن میں زمانہ جاہلیت کے دوران بھی اس مہینے کی قدر کی جاتی تھی۔ جمعے کا دن حضور کی امت کے لیے عید کا دن ہے۔ یہ سارے دنوں کا سردار ہے۔ اللہ نے جتنے دن بنائے تمام دنوں کا سردار جمعۃ المبارک ہے۔ جو آدمی حضور کا امتی جمعۃ المبارک کے دن حضور پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ کے فرشتے حضور کی بارگاہ میں اس شخص کا نام اور ودیت کے ساتھ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فلاں امتی فلاں کا بیٹا آپ پر درود پڑھ رہا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو جمعے کے دن میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو میں اس کا درود اپنے ہی کانوں سے سنتا ہوں۔ تو پھر جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے۔ پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا کچھ ذکر پاک آپ کی وہ عظیم قربانیاں جو آپ نے اللہ کے حضور پیش فرمائیں، مسلسل اللہ نے آپ کو آزمائشوں سے امتحانوں سے گزارا، تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا۔ اللہ تو مجھے اپنا خلیل بھی بناتا ہے، مجھے ان آزمائشوں سے، ان امتحانوں سے، مشکلات سے گزارتا بھی ہے۔ تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پاک کو ایک کہانی یا قصہ نہیں سمجھنا، بلکہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی ہمیں یہ ایک طریقہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر حکم آ جائے اس چیز کو قربان کر دو تو پھر کبھی پرواہ نہیں کرنی۔ تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اس شہر بابل سے ہجرت کر کے مصر کے اندر تشریف لائے۔ اس سے پہلے آپ کو اس جلتی ہوئی آگ کے اندر جانا پڑا، تو وہاں بھی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا، اللہ تو نے مجھے خلیل بنایا ہے اور پھر پوری دنیا کے اندر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں، اور ایک ابراہیم ہے جو تیرا نام لے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے؟ نہیں۔ اگر اللہ کے فرشتے بھی آپ کے پاس آتے ہیں خدمت کے لیے تو آپ فرماتے ہیں میرا رب مجھے جان رہا، جس حال میں وہ رکھے مجھے منظور ہے، میں اللہ پر صبر بھی کرتا ہوں، شکر بھی کرتا ہوں۔ تو پھر آپ کو یہ سب سے بڑا جو جہاد ہے، ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ سب سے بڑا جہاد ہے، اسے حق بات کہنا۔ کسی ناظم یا نیب ناظم، چیئرمین یا وائس چیئرمین، ایم پی اے، ایم این اے کے پاس نہیں، جو پوری روح زمین کا وہ بادشاہ ہے اور جس نے اپنے آپ کو خدا بنائے بیٹھا ہے، لوگ اس کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس کے دربار کے اندر کلمہ حق کہنے کے لیے پہنچ گئے۔ تو پھر ان لوگوں نے آپ سے بچنے کے لیے، جب کسی مخالف کے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو پھر وہ اتر آتا ہے لڑائی کے لیے، جھگڑے کے لیے، فساد کے لیے، تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی پوری قوم کے پاس۔ تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ایک آگ کو تیار کیا گیا۔ وہ آگ تفسیروں کے اندر آیا کہ 3 مہینے وہ آگ جلتی رہی، 3 مہینے وہ لوگ لکڑیاں اپنی اپنی طاقت کے مطابق جمع کرتے رہے۔ ایک حویلی تیار کی گئی اور جو 45 فٹ لمبائی اور 45 فٹ اونچائی، اور اس کے اندر پھر جس وقت آگ جلائی، لوگ پوچھتے ہیں یہ آگ کس کے لیے جلائی جا رہی ہے؟ تو اس کا نام آتا ہے جن کا نام ابراہیم ہے۔ ابراہیم کے لیے یہ آگ جلائی جا رہی ہے، ابراہیم کو ختم کرنے کے لیے۔ انہوں نے ہمارے بتوں کی مخالفت کی ہے،
تو میرے بھائی نوجوان، اللہ بھی جانتا ہے جو میرے راستے میں نکلتا ہے سچے دل کے ساتھ، اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ تو پھر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈالنے کے لیے اس آگ کے قریب نہیں جا سکتے۔ شیطان آیا انسانی شکل کے اندر، ان کے پاس آیا، آ کے انہیں طریقہ بتایا۔ ایک من جنیق، فرمایا یہ آلہ ہے، جس طرح کہ یہ جھولا جھولتے ہیں، تو فرمایا اس من جنیق کے اندر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ مبارک، پاؤں مبارک باندھے ہوئے ہیں، اور اس من جنیق کے اندر آپ کو رکھ کر اور پھر اس آگ کی طرف آپ کو پھینکا جا رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زبان کے اوپر شکوہ نہیں لے آئے کہ اللہ یہ میرے ساتھ سلوک کر رہا ہے، میں تیرا نام لے رہا ہوں۔ ہم آج 1 یا 2 یا 4 یا 5 نمازیں پڑھ لیں، زندگی کے اندر مشکل آ جائے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم تو تیرے راستے پہ چل رہے ہیں اور یہ مشکلات ہمارے لیے ہے، ہم تو تیرا نام لے رہے ہیں، ہم تو تیرے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تیرے راستے پہ چلتے ہیں، تیرے نام کا ذکر کرتے ہیں۔ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، آپ کی ذات ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ لوگوں میں تو اللہ کا خلیل ہونے کے باوجود بھی میں نے اپنی زبان پہ شکوہ نہیں لایا۔ اب اس کا انعام اللہ نے کیا عطا کیا ہے؟ حضور کا ہر امتی جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے آخر میں کیا پڑھتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ امتی حضور کا ہے، امتی اللہ کے محبوب کا ہے، اور فریضہ نماز کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل کے اوپر درود پڑھنے کے بعد پھر اپنی زبان پہ لے آتا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، پھر دعا کرتا ہے اللہ میری اولاد کو مجھے نماز کا پابند بنا۔ تو میرے بھائی اللہ نے انعام تا قیامت تک کے لیے آپ کو دے دیا۔ مسلمان جو قربانی کرتے ہیں یہ کس کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اللہ نے آپ کی یاد کو، آپ کے نام کو زندہ رکھ دیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کے کئی فرشتے آئے اور جنہوں نے آ کے اپنی خدمت پیش کی، آپ نے فرمایا نہیں میرا رب مجھے جانتا۔ حضرت جبریل امین حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ آپ کے پاس ہے کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اگر آپ مجھے حکم دیں میں سب کچھ کر سکتا ہوں، یا اگر مجھے نہیں حکم دینا اپنے رب کے آگے فریاد کر، تیرا رب تیری مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں، فرمایا جبریل ذرا یہ بتا کیا میں رب کے آگے غائب ہوں یا میرا رب مجھ سے غائب ہے؟ میں بھی رب کے سامنے ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ اس کے اندر راضی ہے تو ابراہیم راضی ہے۔ یہ کس کی قربانی ہے؟ جان کی قربانی ہے۔ یہ جان کی آپ نے قربانی دی اللہ کے راستے کے اندر، اور جس وقت مسمسم آپ کا ارادہ ہو گیا تو پھر آپ کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلانا نہیں بلکہ اس کے اوپر گلزار بن جا، سکون والی بن جا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام یہاں بیٹھے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام 1 ہفتہ یا 40 دن یا 50 دن اس آگ کے اندر رہے۔ آپ کا ایک بال بھی، ایک آپ کے لباس کا ایک دھاگا بھی نہیں جلا۔ جس وقت بہر آئے پھر وہاں سے آپ نے ہجرت فرمائی۔ یہ شہر بابل سے آپ نے ہجرت کی اور مصر کے اندر تشریف لائے۔ مصر کے اندر آتے ہوئے آپ نے جو پہلا نکاح فرمایا، آپ کی چچا کی بیٹی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے ساتھ آپ نے نکاح کیا ہے۔ حکم ہوا کہ تم مصر کے اندر چلے جاؤ۔ یہ جتنی مشکلات کیوں نہ ہوں، اللہ کے نبی ان مشکلات کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ اب جو مصر کا راستہ ہے
اور مصر کا جو بادشاہ ہے وہ ایک ظالم بادشاہ ہے، اور وہ جو خوبصورت جوڑا دیکھتا ہے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے اس مرد سے اس عورت کو کھو لیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سارہ، اور یہ تین ہستیاں، تین نفوس حسنہ وہاں سے ہجرت کرتی ہیں، اور کوئی راستہ دوسرا نہیں کہ اس راستے کو چھوڑ دیں اور راستہ اختیار کر لیں۔ تو آپ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، سارہ، میں نے سن رکھا ہے جو مصر کا بادشاہ ہے بڑا ظالم ہے، وہ اگر سنتا ہے کہ یہ اس مرد کی بیوی ہے وہ اسے چھین لیتا ہے، تو اگر مجھ سے وہ سوال کرے گا، اس وقت دنیا کے اندر ایک رشتہ تو میرے چچا کی بیٹی ہے، جو چچا کی بیٹی ہوتی ہے وہ چچا کے بیٹے کی وہ بہن ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے تو میری بہن ہے، اور دوسرے لحاظ سے فرمایا کہ شریعت کے اندر جو مسلمان ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے بہن بھائی ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے میں اسے کہوں گا کہ یہ میری بہن ہے، اور تو نے میری اس بات کا سمجھوتا تصدیق کرنی ہے کہ ہاں واقعی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام میرے دینی بھائی ہیں۔ تو میرے بھائی جس وقت مصر کے اندر پہنچتے ہیں، اب اس بادشاہ کے جو کرندے ہیں، جو اس کے پولیس کے محکمے ہیں، جس وقت انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک نوجوان اور اس کے ساتھ ایک خاتون ہے، تو انہوں نے بادشاہ کو اطلاع دی۔ بادشاہ کہنے لگا کہ اسے میرے پاس لے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا گیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث کی کتابوں کے اندر آیا کہ حضرت سارہ کو اس بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، سجدہ ریز ہیں، اللہ اس ظالم سے میری بھی، میری زوجہ کی بھی حفاظت فرما۔ اب حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بادشاہ کے پاس ہیں، اور جس وقت بادشاہ اس طرح ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کا ہاتھ اللہ اس کی طاقت کو چھین لیتا ہے، اس کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے اور زمین پکڑ لیتی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ عورت انسان ہے یا جن ہے؟ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا، بادشاہ اے انسان، تو غلط ارادے سے باز آ جا، میں اس کی زوجہ ہوں جو اللہ کا دوست ہے، میں اس کی بیوی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جو ظاہری طور پہ وہ کمرہ ہے، دیواریں ہیں، آپ کو بند کر دیا گیا، لیکن اللہ نے اس دیوار کو شیشہ بنا دیا گیا۔ آپ کے سامنے اس دیوار کو اللہ نے شیشہ بنا دیا، اور جو ہاتھ اٹھاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دیکھ رہے ہیں، اور اس نے دوسری مرتبہ، پہلی مرتبہ اس نے معافی مانگی، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے معاف کر دیا، اس کا ہاتھ بھی، اس کے پاؤں بھی زمین نے چھوڑ دیا۔ اس نے دوسری مرتبہ پھر ارادہ کیا، پھر اللہ نے پہلی مرتبہ سے زیادہ زمین نے پکڑ لیا، اور یہاں تک کہ گھٹنوں کی تک وہ دھنسا گیا زمین کے اندر، ہاتھ اس کا شل ہو گیا، اور پھر وہ کہنے لگا کہ اے خاتون مجھے معاف کر دے، میں پکا وعدہ کرتا ہوں میں آپ کے لیے غلط ارادہ اپنے دل کے اندر نہیں لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا تو باز آ جا۔ اب یہاں ایک بات معلوم ہوتی ہے، جن کا تعلق رب کے ساتھ ہوتا ہے، جو اللہ کے پیاروں کے ساتھ ہوتا ہے، پوری دنیا ان کی مخالفت کے اندر آ جائے، ساری مشینری اس کے مخالف ہو جائے، لیکن اللہ پھر بھی قادر ہے مدد کرنے کے لیے، اور جو ہاتھوں کی طاقت ہے اللہ اس کو بھی چھین سکتا ہے، جو دیکھنے کی صلاحیت ہے اللہ اسے بھی واپس لے سکتا ہے، جو یہ زمین ہے زمین بھی اسے پکڑ سکتی ہے۔ تو دوسری مرتبہ زمین نے پکڑا، پھر اس بادشاہ نے کہا مجھے معاف کر دیں، میں پکا وعدہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا۔ اب اس نے جس وقت ٹھیک ہوا تیسری مرتبہ، یہ تاریخ کی کتابوں کے اندر آیا کہ اس کے بعد پھر وہی حالت، وہی زمین نے پکڑا۔ اب حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی،
اب معافی میں نہیں دوں گی، حضرت ابراہیم علیہ السلام تجھے معاف کریں گے۔ یہ اب ان کے اختیار کے اندر ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کمرے سے نکال کے اس بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا، ابراہیم اس کی ساری مشینری اور ساری بادشاہی، جتنی زمین اس کے قبضے کے اندر ہے، جتنے خزانے اس کے پاس ہیں، یہ سارے اپنے قبضے کے اندر لے لے، اور اس کے بعد پھر اسے معافی دینا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے سارا مال لے لیا، ساری حکومت لے لی، اور سارے خزانے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اور اس کے بعد حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، ابراہیم اس نے اس طرح ارادہ کیا، اس کا پھر حد شل ہوا، اس نے معافی مانگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، سارہ تجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اور آپ کی نظروں کے سامنے وہ دیواریں تھیں، اللہ نے میرے سامنے ان کو شیشہ بنا دیا، میں سب کچھ دیکھتا رہا ہوں، جو کچھ یہ کرتا رہا اور جو کچھ تو نے عمل کیا ہے میری نظروں کے سامنے ہے۔ یہاں علماء مفسرین لکھتے ہیں یہ ابراہیم کی زوجہ حضرت سارہ ہے، اور جس وقت ہمارے نبی کی زوجہ محترمہ امہات المؤمنین، ایمان والوں کی ماں حضرت سیدہ صدیقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس وقت منافقین نے آپ کے اوپر بہتان لگایا، تو وہاں حضور علیہ السلام کو اس منظر سے، اس واقعے سے اللہ پاک نے کیوں نہیں آگاہ کیا؟ تو علماء مفسرین اس کا جواب لکھتے ہیں، فرمایا وہ اللہ کا خلیل تھا، اللہ نے وہ دیوار کو شیشہ بنا دیا۔ تو فرمایا جب حضرت حضور علیہ السلام کی زوجہ کی باری آئی تو اللہ پاک نے وہ واقعہ، آپ کو بھی معلوم تھا حضور علیہ السلام کو، لیکن اللہ کے نبی سے اللہ نے گواہی نہیں لی، اللہ نے قرآن کو اتار دیا۔ فرمایا محبوب اگر آپ کے گھرانے کے اوپر اگر کوئی بہتان لگاتا ہے تو پھر تیرا رب اس کی صفائی دینے کے لیے قرآن کے اندر اس کا ذکر فرمائے گا۔ تو اللہ نے قرآن کو نازل کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کو بیان فرمایا، تاکہ اگر کوئی قرآن کا انکار کرے تو پھر کافر ہو کے مر جائے، ایمان اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو میرے بھائی حضور علیہ السلام کے یہ پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آپ کے جد امجد ہیں، پھر وہاں سے اس بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ میں تجھے آدھی حکومت دیتا ہوں۔ اب یہاں پتہ کیا چلتا ہے، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں یہ حکومتیں، یہ زمینی نظام، آسمانی نظام ان کے ہاتھ میں ہوتا۔ تو پھر آپ نے فرمایا میں تجھے آدھی بادشاہی واپس کرتا ہوں۔ تو اس بادشاہ نے ایک خاتون جس کا نام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، ایک حضرت امام عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں یہ بادشاہ کی بیٹی تھی، اور اس بادشاہ نے اسے قبضے کے اندر کر لیا۔ جب بھی اس کی طرف یہ غلط ارادہ کرتا تو پھر بھی اس کی یہی حالت ہوتی، زمین اسے پکڑ لیتی۔ تو ایک روایت یہ، دوسری روایت اس نے یہ کہا کہ میں آپ کو خدمت کے لیے اس کو ساتھ بھیجتا ہوں، اس کو آپ ساتھ لے جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اب فلسطین میں تشریف لائے، کہاں بابل، کہاں مصر، کہاں فلسطین میں جس وقت آپ تشریف لائے تو یہاں کے لوگوں نے آپ کا بڑا استقبال کیا، اور یہاں اللہ پاک نے زمینی خزانے آپ کے لیے وافر مقدار کے اندر کھول دیے۔ یہاں آپ کے مال مویشی، زمینیں، کھیت، اللہ نے سکون کی عزت عطا کی ہے، نوکر چاکر آپ کے پاس ہیں، زمینیں کھیت آپ کے پاس ہیں، مال مویشی آپ کے پاس ہیں، یہاں اللہ نے ہر وہ چیز آپ کو عطا کی ہے۔ تو ایک دن فرشتے کہنے لگے یا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب کچھ تو نے عطا کیا ہے، تو اسی لیے یہ آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ کے مسافروں کے لیے انہوں نے وہ لنگر خانے تیار کیے ہیں، مسافر خانے تیار کیے ہیں، یہاں لنگر پک رہے ہیں، تو اس لیے ان کے پاس مال وافر مقدار کے اندر موجود ہے، تو اس لیے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فرشتو تم نہیں جانتے ابراہیم کو، میں جانتا ہوں، خلیل میرا ہے، میں اسے جانتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے وہ فرشتے کہنے لگے ہم امتحان لینے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، یا اللہ اگر آپ کی اجازت ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا تمہیں اجازت ہے۔ اب ایک فرشتہ ایک کھیت کے اندر آ کے اللہ کے نام کی تسبیح پڑھنے لگا،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب یہ تسبیح سنی، یہ انسانی شکل کے اندر فرشتہ آیا، تو آپ اپنے کھیتوں کو دیکھ رہے ہیں، مال مویشی آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ آواز کس کی ہے؟ وہ آدمی نمودار ہوا، فرمایا میری آواز ہے۔ فرمایا ایک مرتبہ پھر سنائیں، تو وہ کہنے لگا کہ یہ جو آپ کی بکریاں ہیں یہ ساری دینا پڑیں گی، پھر میں اللہ کے نام کی تسبیح پڑھوں گا۔ اللہ کے نام، اللہ کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ فرمایا بکریاں ساریاں لے لو، اللہ کے نام کی ایک مرتبہ پھر تسبیح سنا دو۔ پھر فرشتہ پڑھنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک مرتبہ بڑا وہ خاموش ہو گیا، فرمایا بکریاں میرے قبضے کے اندر آ گئیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر مجھے سنائیں، تو فرمایا جو گائیاں ہیں، بھینسی ہیں، اور یہ آپ کو دینا پڑیں گی، پھر میں تسبیح پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا یہ بھی لے لو۔ پھر وہ تسبیح پڑھنے لگا اللہ کا فرشتہ، اور اس کے بعد تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا پھر مجھے سنائیے۔ آپ کے پاس اونٹ تھے، تو آپ نے فرمایا یہ اونٹ بھی لے لو۔ تو جس وقت اونٹ ان کے پاس چلے گئے، سارے مال مویشی جانور وہ فرشتہ لے کے کھڑا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں؟ مجھے ایک مرتبہ سنا دیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ، میرا اللہ پاک ہے، ساری حمدیں اس کے لیے ہیں۔ تو اس کے اندر اللہ کی توحید کا ذکر ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پھر کہنے لگے اللہ کے فرشتے اور ایک مرتبہ سنائیں۔ تو فرشتہ کہنے لگا یہ ظاہری طور پہ کون ہے؟ انسانی شکل کے اندر انسان بن کے کھڑا ہے۔ وہ فرشتہ کہنے لگا جو کچھ آپ کے پاس تھا وہ آپ نے دے دیا، آپ کے پاس اب تو کچھ نہیں رہا، آپ کیا دیں گے؟ میں کیا سناؤں؟ آپ نے فرمایا کیا ان جانوروں کو چرانے کے لیے تمہیں چروایا نہیں چاہیے؟ اور ان چرواہوں کو، ان جانوروں کو چراتا رہے گا، آپ نے مزدوری نہیں دینی، بس اپنے رب کا یہ تسبیح والا ذکر والا نام مجھے سناتے رہنا۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔ کون ہے میرے بھائی آج ہم ایک مرتبہ کوئی ذکر کی تسبیح پڑھ لیں؟ یہ نماز پڑھتی ہیں سارے دوست احباب جمعے کے اندر، صلاۃ السلام پڑھنے کے لیے آدمی تیار نہیں ہوتے، فوری طور جائیں ہم نے گھر میں جانا ہے۔ گھر میں کیا رکھا ہے؟ حضور پر درود و سلام پڑھ کے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 10 منٹ زیادہ سے زیادہ لگتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے نبی کے ساتھ محبت ہے، دعویٰ بڑا آسمان تک کرتے ہیں ہم غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر زندگیاں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو میرے بھائی 10 منٹ دینے کے لیے آپ تیار نہیں، 10 منٹ صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اور وہاں دعوے آپ کے بڑے اونچے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ غلامی، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو تمام نبیوں کا سردار ہے، یہ تو دعویٰ کرتے ہیں۔ ذرا اپنی وہ محبت کی جو گارنٹی ہے وہ بھی پیش کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آپ کا مال ہے جو مجھ سے لے لیا، بکریاں آپ کے پاس آ گئیں، گائیاں آپ کے پاس آ گئی، بھینسیں آپ کے پاس آ گئی، اونٹ آپ کے پاس آ گئے، اب ان کو چرانے کے لیے آپ کو مزدور نہیں چاہیے؟ فرمایا مزدور چاہیے۔ فرمایا مجھے رکھ لو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں مزدوری نہیں لوں گا، بس صرف آپ نے اتنا کرنا ہے، اس نام کی تسبیح مجھے سناتے رہنا، آپ کی مزدوری ہوتی رہے گی، آپ کی قیمت میں وصول کرتا رہوں گا، اللہ کا نام سننے کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تو میرے بھائی اس کے بعد پھر وہ فرشتہ کہنے لگا ابراہیم تمہیں مبارک ہو، میں انسان نہیں اس دنیا کا، اللہ کا فرشتہ تھا، اللہ کے فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ یا اللہ ابراہیم کے پاس سب کچھ ہے، اس لیے تیرے لوگوں کے لیے، مخلوق خدا کے لیے اس نے لنگر تیار کر رکھے ہیں، اور کھیت ہرے بھرے ہیں، مال مویشی وافر مقدار کے اندر ان کے پاس موجود ہیں، اس لیے تیرا ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ذرا پھر آزما کے دیکھ لو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے سب کچھ لینے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میرے نام کا ذکر میرے سامنے چلتا رہے، میں سنتا رہوں۔ تو میرے بھائی اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسی فلسطین کی زمین کے اندر آئے، اور جو ہمارا قبلہ اول بھی ہے
دعا کریں اللہ ہمارے فلسطینی مسلمانوں کو آزادی نصیب فرمائے۔ یہاں بڑے جلیل القدر انبیاء کے قدم مبارک لگے ہیں، حضرت ابراہیم کے قدم لگے ہیں، یہاں حضرت حاجرہ حضرت سارہ کے قدم لگے ہیں، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت سارہ کہنے لگی۔ ابراہیم اللہ نے سب کچھ ہمیں دیا ہے، سارے خزانے، کسی نعمت کی اللہ نے ہمارے پاس گنجائش نہیں رکھی۔ یہ یاد رکھیں جتنی اللہ نعمتیں عطا کرتا ہے اتنی آزمائشیں بھی زیادہ آتی ہیں۔ یہ نہ سمجھیں جو کچھ اللہ دے رہا ہے اللہ نے حساب ہی لینا ہے، مرنے کے بعد قبر کے اندر ساری شریعت شروع ہو جائے گی، تو اس قبر کی جو زندگی ہے اس کی تیاری کرنی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت سارہ کہنے لگی کہ ابراہیم میں چاہتی ہوں میرے بدن سے اللہ نے آپ کو اولاد نہیں دی، اس حاجرہ کے ساتھ نکاح کریں، کہیں اللہ آپ کو بیٹا عطا فرما دے تاکہ ہمارا وراثت کے اندر وہ والی بن جائے، جائے نشین بن جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سارہ کے کہنے پر حضرت حاجرہ کے ساتھ نکاح کیا۔ حاجرہ کون ہے؟ ہمارے نبی کی دادی ہے حضرت حاجرہ، حضور علی حضرت اسماعیل کی والدہ اور ہمارے نبی کی دادی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا خاندان حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے شروع ہوا، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک میرا باپ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور دوسرا باپ حضرت عبداللہ ہے۔ تو حضرت حاجرہ کے ساتھ عقد ہوا، نکاح ہوا، اور کچھ عرصے کے بعد اللہ نے آپ کو بیٹا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام عطا کیے، اور اللہ کا حکم یہ تھا کہ جو سارہ کہے گی وہ آپ نے عمل کرنا۔ تو اب بیٹا حضرت حاجرہ کی گود کے اندر آیا، دودھ حضرت حاجرہ پلاتی ہیں اور کھلاتی اٹھاتی حضرت سارہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اوپر یہ پابندی ہے کہ آپ نے بیٹے کو اٹھانا نہیں، اس کے ساتھ پیار نہیں کرنا۔ تاریخوں کے اندر کتابوں کے اندر آیا، ایک دن آپ تشریف لائے، میں آپ دوستوں سے پوچھتا ہوں، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوتا، محبت پہلے دل کے اندر ہوتی ہے، آپ ڈاکٹروں کی طرف جاتے ہیں، مسوں کے پاس جاتے ہیں، بیٹے کے اس بیوی کے ٹیسٹ کراتے ہیں، بچہ ٹھیک ہے اور صحیح ماں کے پیٹ کے اندر ہے، پرورش صحیح ہو رہی ہے، اور جس وقت اس کی ولادت باسعادت ہوتی ہے اس وقت اچھی ہسپتال کا انتخاب کرتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 90 سال کے برابر ہے، بڑھاپے کے اندر ہے۔ اسماعیل جیسا اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا لیکن اٹھا نہیں سکتے۔ ایک دن گھر کے اندر آئے، سارہ کو نہ وہاں پایا نہ حاجرہ کو، تو حضرت اسماعیل پنگھوڑے کے اندر ہیں، کھیل رہے ہیں، تو آپ نے اٹھایا، اپنی چھاتی کے ساتھ لگایا۔ میرے بھائی کسی کا بیٹا کوجا بھی کیوں نہ ہو، یہ ایسا پھل ہے جس وقت یہ چھاتی کے اوپر لیٹتا ہے باپ کی ساری تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، باپ کی چھاتی اور دل کا سکون مہیا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا میری چھاتی کے اوپر کھیل رہا ہے۔ آپ نے رخسار کے اوپر بوسہ لیا اور اسی دوران حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور فرمایا ابراہیم آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں بیٹے کو نہیں اٹھاؤں گا، اب یہاں سے اس بیٹے کو بھی اپنی زوجہ کو بھی وہاں جنگل کے اندر جا کے چھوڑ کے آئے جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں جب اللہ کے نیک بندوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں عام انسان نہیں سمجھ سکتا اس کے اندر راز کیا ہے۔ فرمایا راز یہ تھا، اللہ کی طرف سے حکم آیا، وحی آئی، ابراہیم جو سارہ کہتی ہے سارہ کے کہنے پر عمل کرو۔ تو آپ نے اپنی زوجہ کو اور اپنے بیٹے کو وہاں سے اٹھایا اور پھر اس جنگل کے اندر لے آئے، اور جہاں صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں اور جس وقت آب زمزم جس جگہ وہاں کنواں ہے، یہاں ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے بٹھا کے اور پھر اللہ کی بارگاہ سے یہ دعا مانگی ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ یہ سورۃ ابراہیم 12 نمبر 13 اور آیت نمبر 36، اس کے اندر پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ یہ توکل ہے، یہ بھروسہ ہے میرے بھائی، جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ رزق دے سکتا ہے۔ 2 سیر کھجوریں اور 1 مشکیزہ پانی کا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ حضرت حاجرہ پوچھنے لگی، کوئی تیسرا انسان وہاں نظر نہیں آتا، پوچھا ابراہیم
کیا ہمارا کوئی قصور ہے اس کی سزا ہمیں دی جا رہی ہے یا ہمارے اور آپ کے رب کا حکم ہے؟ فرمایا رب کا حکم ہے۔ تو حضرت حاجرہ کہنے لگی اگر میرے اور آپ کے رب کا حکم ہے اللہ کبھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ تو دعا ہے اگر زندگی رہی تو اس سے آگے انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارک میں اس کو بیان کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا یہ بہت بڑا جہاد ہے، اور جو حکومت کی آپ کے سامنے ہے کہ امریکہ جو پاکستان کا اور عالم اسلام کا مخالف ہے، جو سچی بات اس کو کہنا چاہیے، جو اس نے اڈے مانگے آپ کی حکومت سے اور عمران خان نے اسے انکار کیا ہے کہ ہم اڈے دینے کے لیے تیار نہیں، تو میرے بھائی یہ ایک حوصلہ ہے۔ پاکستانی قوم ہر مسلمان یہی چاہتا ہے کہ جو ہمارا اصل دشمن ہے اس کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اور افغانی ہمارے بھائی ہیں، اور یہاں پاکستان کے اوپر بیٹھ کے حضرت ابراہیم یہی جہاد بتاتے ہیں کہ جو اس وقت دنیا کا بادشاہ تھا اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں تھا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے اللہ کی توحید اور رسالت کو پیش کیا ہے۔ تو دوستو آج جو پاکستان جس موڑ کے اوپر کھڑا ہے، امریکہ آپ کا مخالف ہے، یہود و ہنود آپ کے مخالف ہیں، لیکن ہاں جو حق بات ہو اس کے اوپر مسلمان کو ڈٹ جانا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے خلاف اپنے ملک کو استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کے پیچھے وہ طریقے سامنے ہیں، اگر مشرف کو ٹیلی فون آتا ہے ایک ٹیلی فون کے اوپر وہ ڈھیر ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح زرداری حکومت کے اندر وہ ڈرون حملے بھی آپ کے اوپر ہوتے رہے اور احتجاج بھی ہوتے رہے۔ حکومت ان کے ساتھ میل جول کر کے ہم احتجاج کرتے رہیں گے، تم ڈرون حملے کرتے رہو گے، تو ہم کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ میرے بھائی آج یہود و ہنود کے اس چکر سے اس جال سے ہمیں نکلنا چاہیے، اور جس طرح حکومت آج جس راستے کو اس نے اختیار کیا ہے اور حکومت کو داد دینی چاہیے، اور اسی طرح اس نے ایک سفیر بھیجا ہے عمران خان کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے، صدر بھیجتا ہے، اس نے کہا کہ نہیں یہ میرے ساتھ تیری ملاقات نہیں ہوگی، جو تیرا ہم منصب ہے اس کے ساتھ جا کے ملاقات۔ یہ آج نیٹ کے اوپر اور فیس بک کے اوپر یہ باتیں موجود ہیں، اور پوچھنے لگے کہ عمران خان سے کہ جو امریکہ کا صدر ہے اس نے آپ کے ساتھ کوئی رابطہ کیا ہے یا آپ نے ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے؟ تو کہا کہ جو جس وقت وہ مصروف ہے، ابھی وہ مصروف ہے، جس وقت اسے ٹائم مل جائے گا وہ ہم سے ٹیلی فون رابطہ کر لے گا۔ تو اللہ ہمارے ان حکمرانوں کو حوصلہ، ہمت، جرأت اور خصوصی طور پہ اپنے دین کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دین ہمیں عزت دیتا ہے، بے عزت نہیں کرنا چاہتا، مسلمان کو ایک مقام عزت کا دیتا ہے۔ مسلمان جہاں کہیں بھی ہو، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غزوات پڑھ کے دیکھیں، مسلمان بہت تھوڑی تعداد کے اندر ہیں، لیکن کفار کثیر تعداد کے اندر۔ کامیابی اللہ نے کن کو عطا کی؟ مسلمانوں کو عطا کی ہے۔ اللہ ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔